بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى، قال في ألفيته المسمى الخلاصة في النحو، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، مسليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن موتي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة، لي وله في درجات الآخرة. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو الفیہ ابن مالک رحمہ اللہ کے دروس کی ہم شروعات انشاءاللہ نحو پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ابتدائی طور آپ نے دیکھی ہوگی، کہاں سے آیا کیسے آیا، وہ کرنے بیٹھے نہیں ہیں، نحو کا تعارف کرنے نہیں آئے ہیں۔ نحو کا ایک چوٹی کا متن جو ہے اس پہ تعلیقات اور اس پہ بات کرنے آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ عجمی ہے ہم، تو عجمی کے لیے جو طریقہ اولاً بدایتاً نحو کے سیکھنے کا ہے وہ الگ ہے، عربی کے لیے الگ ہے۔ اب طالب علم مشکل میں پڑ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ علماء عرب کا منہج نحو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیسے سیکھنا ہے۔ وہ تو عربی ہے، وہ تو سیکھنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ آپ عجمی ہو، اور اس کے لیے جامعات میں دنیا میں نفیس ایک نصاب بنایا گیا ہے، جس میں دروس لغت العربیہ نام کی کتاب کو پہلے رکھا گیا ہے، تاکہ جو عجمی طالب علم ہے وہ پہلے واقفیت کر لے زبان سے۔ اب عجمی کو ایک فائدہ بھی ہے اس میں کہ وہ فصیح بن جاتا ہے زبان میں، کیونکہ ادخال نہیں ہوتا، وہ مشرب جو اس کا ہے وہ صالح ہوتا ہے اور صاف اور پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ نحو کی کتب اور صرف کی کتب اور علماء کے کلام سے عربی کو سیکھتا ہے۔ تو ان کتب کی حلقی دراسہ کر کے پھر اصل میں مرحلہ نحو کا شروع ہوتا ہے۔ جب یہ تھوڑا بہت کلام کرنے میں عربی میں قادر ہو جائے اور تھوڑی بہت اشیاء کو سمجھنا شروع کرے، اس پہ جب یہ قادر ہو جاتا ہے، اس کے بعد تعلیم اور تدریس جو ہے نحو، اس کا مرحلہ آتا ہے۔ اور یہ جو ہے حسب حال بدل بھی سکتا ہے۔ میں عمومی اس پہ بات کروں گا کہ کس طرح ایک طالب علم متمکن اس فن میں ہو سکتا ہے۔ اور متمکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سیبوے بن جائے، جیسے بعض کو 2-3 کتب پڑھ کے لگنے لگتا ہے طلبہ کو۔ متمکن ہونے کا مطلب ہے کہ یہ اس حد تک نحو کا عارف ہو جائے، جاننے والا ہو جائے کہ یہ سلف کے متون اور شروح اور تاریخ میں اسلام کی جو کتب موجود ہیں، ایک تو اس میں اس کے پڑھنے اور فہم میں راسخ ہو، اور عربی کرنے، لکھنے، سننے، اس ساری میں ایک حد تک مہارت رکھتا ہو، کیونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنا پوری زندگی کا کام ہے، اور جو اس کے ذہن میں ادراک عربی کا ہوتا ہے شروعات میں وہ بہت قلیل ہوتا ہے، اور ایک حد تک ہم کہتے ہیں کہ متوسط ہو گیا، یہ عربی کو جاننے والا ہے۔ انتہا اور ساحل اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا علوم میں سے ہے علم جو طالب علم سیکھتا ہے اور آخر تک اسی کو سیکھتا رہتا ہے۔ تو اب مراحل اس کے مختلف ہیں۔ سب سے پہلے طالب علم مسلسل عربی والے ماحول میں ہو، یہ شرط ہے، مسلسل عربی سنے، عربی پڑھے اور نحو کی تدریس کرے، چاہے تراجم بھی ساتھ ہو۔ اگر وہ عربی کے ماحول سے باہر ہے اور عربی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تو پھر بہت صعب اس کے لیے ہو جائے اولا۔
اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم عربی کے مراحل کے سیکھنے کے اور سمجھنے کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ جان کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ طالب علم مسلسل عربی کے ماحول میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ وہاں عربی کا اس نے کچھ نہیں دیکھا اور یہاں مبتدأ خبر میں بحث دیکھ رہا ہے. تو ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ جو طالب علم ہے یہ مسلسل دراسہ میں فقہ کی، حدیث کی، اس دراسہ میں یہ جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، سیکھ رہا ہے اس کو بھی. اور عربی کا اس کے پاس جس کو ہم ان پٹ کہتے ہیں وہ کافی موجود ہے، اور یہ دروس سے استفادہ عربی میں بھی کر پا رہا ہے، کسی حد تک سمجھ رہا ہے، کسی حد تک نہیں سمجھ پا رہا. اس کے ساتھ ہم اس دراسہ کو کہتے ہیں. اکثر ہوتا کیا ہے کہ اس کے بغیر دراسہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد نتائج آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بنیادی طور عربی اس کے ذہن میں ان کچھ کتب سے آ گئی ہے. اس کے بعد یہ عربی کے ماحول میں ہے. اس عربی کا ماحول ہونے کا مطلب نہیں یہ جا کے عرب میں ہے. عربی کا ماحول ہونے کا مطلب ہے یہ تدریس میں ہے. یہ متون عربی کے اندر جو متون ہیں، چاہے فقہ کے ہیں، حدیث کے ہیں، ادب کے ہیں، شعر کے ہیں، یہ وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. تو اس کے ساتھ پھر شروعات یہ اجرومیہ سے کرے، اور اس کی سب سے آسان شروع میں سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے، وہ بہت آسان شرح ہے، مثالوں کے ساتھ اور اعراب کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اس کے بعد یہ قطر الندى وبل الصدى جو ابن ہشام الانصاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس پہ نفس ابن ہشام کی شرح قطر الندى وبل الصدى، نفس ابن ہشام کی. آج کل باقی آسان اور معاصر شروع اس میں مشہور ہوئی ہے نہیں، لیکن شرح قطر الندى وبل الصدى خود ابن ہشام کی شرح. یہ دو کتابیں جو ہیں پہلے اجرومیہ کو ایک بار کر لے، پھر شرح قطر الندى وبل الصدى کو 2-3 بار کرے کم سے کم. اور جو بھی میں بتا رہا ہوں یہ سارا جو ہے کسی شیخ کے پاس ہی کرنا چاہیے، کسی استاد کے پاس ہی کرنا چاہیے. خود تو زبان کا سیکھنا جو ہے وہ بہت ہی قلیل ہے کہ خود ہو جائے. وہ ضروری ہے کہ جو ہے ان متون کی دراسہ جو ہے، اب وہ مسجل دروس سے بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. بہت قلیل ایسے طلبہ ہے جو خود کر لیں، وہ تو فضل اللہ کا ہوتا ہے کسی پہ. لیکن عمومی طور مسجل دروس کر لیں، یا کسی استاد کے پاس چلا جائے، شیخ سے سیکھ لے. شرح قطر الندى وبل الصدى پہلے ایک بار مسجل یا شیخ سے سیکھ لے، اس کے بعد 2-3 بار اس کا خود مراجعہ کرے، تدوین الفوائد کرے اچھے سے. یہ ہو گئی. دیکھیے شذور الذہب کو نہ کھولے بھی، یہ جا کے الفیہ ابن مالک پہ ابن عقیل کی شرح کھولے. الفیہ ابن مالک پہ ابن عقیل کی شرح. اور میں مراحل بتاؤں گا آپ کو. یہ جو شرح قطر الندى وبل الصدى والا مرحلہ ہے 2 سال چلے گا. ایک بار 1 سال میں شیخ سے پڑھ لے، اور 1 سال میں اس کا مراجعہ 2 بار کر لے. اس کے بعد ابن عقیل، میں اور یہ بتا رہا ہوں نا، ساتھ چل رہا ہے، یہ ساتھ جا رہا ہے سارے طلبہ کے لیے انشاءاللہ. ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ ہو گئے. میں اب ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی واجب ایسے سیکھنا نہیں ہے، لیکن عمومی طریقہ ہے. 2 سال یہ لے لے گا، اور اس کے ساتھ ہم مان رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ یہ ساتھ میں فقہ اور حدیث اور باقی علوم بھی پڑھ رہا ہے. اور اب 2 سال ہو گئے اس کے. پھر اس کے بعد شرح ابن عقیل کی لے لے، الفیہ ابن مالک کی. اس کے ساتھ یہ 3 سال سے 4 سال تک، یا 2.5 سال سے 3.5 سال تک خرچ آئے اس کتاب کے ساتھ. اور اس کے ساتھ وہاں سے دراسہ باقی علوم کی ہو رہی، یہ یاد رکھے. اور عربی جو ہے، جیسے کہا جاتا ہے، نحو جو ہے عربی میں نمک کی طرح ہے. جیسے نمک کس میں ہے؟ کھانے میں. تو نمک زیادہ لیا جاتا ہے کم؟ بہت قلیل لیتے ہو نا. کھانا کتنا ہوتا ہے، نمک کتنا ہوتا ہے. اسی طرح یہ کم لینا ہے، اسی لیے اس میں وقت لگتا ہے. ایک ساتھ بیٹھ جائے سیکھنے نہیں ہو پائے گا. ہر دن اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے. تو پھر ابن عقیل کی شرح الفیہ ابن مالک پہ یہ کر لے 1 بار، چاہے مسجل سے کر لے، استاد کے پاس کر لے، 1 بار کر لے. اعراب وغیرہ پہ زیادہ ذہن نہ کھپائیے، مسجل سے کر لے یا ویسے کر لے. اس کے بعد ابن عقیل کی شرح کا مراجعہ، اس کے ساتھ شذور الذہب کو ساتھ رکھے. شرح شذور الذہب فی معرفت کلام العرب. یہ اب یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کا دوسرا مراجعہ نہ کرے، شرح ابن عقیل کا شذور الذہب لے لے، اس کے ساتھ معلقہ امرؤ القیس بھی پڑھے. معلقہ امرؤ القیس بھی پڑھے. ہمیں بعض مشائخ نے بتایا تھا، کہا کہ معاصرین کے کلام
اور شعراء جو معاصرین ہیں ان کا کلام پڑھنے سے بہتر ہے آپ ائمہ کی کتب پڑھیں. اب وہی میں بتا رہا ہوں ساتھ کہ آپ وہاں سے کتب پڑھ رہے ہیں ائمہ کی اور علماء کی, متوسط علماء جو گزرے ہیں قرن میں, اوائل سلف, اور قرآن حکیم تو حفظ میں جا رہا ہے, ویسے ہی سب سے فصیح اور عظیم عربی کا نمونہ ہے, معجزہ. اسی طرح ساتھ رکھے اور شذور الذہب کے ساتھ معلقہ امرؤ القیس پڑھے, اس کی کوئی بھی شرح پڑھ لے. تو یہ مرحلہ بھی 1.5-2 سال چلے گا. تو ہم اوسط میں لگا کہ 6 سال لے رہے ہیں اس کے, 6 سال میں ہم کہیں گے بنیادی دراسہ اس کی ہو گئی. 6 سال میں ہم کہیں گے بنیادی عربی کی دراسہ اس کی ہو گئی. اب اس کے بعد یہ اپنے ساتھ کچھ جیسے شرح قطر الندى و بل الصدى ہمیشہ ساتھ رکھے, شذور الذہب ہمیشہ ساتھ رکھے, ابن عقیل کی شرح ہمیشہ ساتھ. اس کے بعد بڑی شروع ہے جیسے حاشیہ سبان شرح اشمونی پہ, اسی طرح شاطبی کی شرح ہے مقاصد الشافعیہ, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اوضح المسالک ابن ہشام کی شرح, وہ تو علماء کے لیے. بہوتی کا حاشیہ, مختلف شروع ہے. اسی طرح آلوسی کا قطر الندى پہ حاشیہ ہے, اور اسی طرح جیسے منحت الجلیل اس کے ساتھ چھپتی ہے ابن عقیل کے ساتھ, اس سے بہت استفادہ کر سکتا ہے. اور اس طرح آئینی کی شواہد الفیہ, وہ پھر اوپر والا مرحلہ ہے. اور اس کو یہ اس کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کنفیوز, اختلاط میں نہ ڈالے کہ نحو کے پڑھنے سے عربی زبان کے الفاظوں کا معنی اس کو سمجھ آنے لگے گا, ایسا نہیں ہوگا. نحو ایک الگ چیز ہے, یعنی یہ اعراب کر دے گا لیکن معنی دیکھ رہا ہوگا, آپ کو معنی اس کو سمجھ نہیں آئے. وہ جو ہے لغت الگ ہے. وہ میں پہلے ہی بتا چکا, ابھی فقہ پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, تو وہاں غریب حل ہو رہا ہے, تو اس کے پاس تو اوائل کے نزدیک جو معنی تھا وہ بھی آ رہا ہے. اور ذہن میں کسی مترجم کو نہ بٹھائے کہ عربی میں پڑھ رہا ہے پھر اس کو اندر اردو میں ترجمہ اس کا کر کے سمجھ رہا ہے, ویسا نہ کرے. عربی کو عربی میں سمجھنا ہے. اور جو باقی پڑھ رہا ہے, فقہ پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, قرآن کو حفظ کر رہا ہے, تفسیر کو دیکھ رہا ہے, وہاں سے اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی آتا ہے کہ نہیں. حل عطا کا حدیث موسیٰ, اب یہ اعراب بھی کر سکتا ہے, اس کے پاس حل بھی پتہ ہے, عطا بھی پتہ ہے, کا بھی پتہ ہے, حدیث بھی پتہ ہے, موسیٰ بھی پتہ ہے. اس کے پاس کتنی چیزیں اس میں آ گئی, ہے کہ نہیں. تو یہ ساتھ چلے گا, 6-7 سال کا مرحلہ اس کے ساتھ چلے گا. اب جو طالب علم متعجل ہوگا وہ تو پہلے اتنا وقت دے نہیں پائے گا, اتنے متون اس نے کیے نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو کہا اس کے ساتھ کہ یہ ایڈجسٹیبل ہے. اگر کوئی متمکن شیخ کسی کو مل جائے اور وہ سیدھے بنیادی دراسہ کر کے سیدھے قطر الندى کی شرح کو حل کر کے, ابن ہشام کی شرح کو حل کر کے سیدھے الفیہ پڑھا دے, 2-3 سال میں ختم کر دے. بعض طلبہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں جلدی, لیکن وہ تو لگنا تو وقت اتنا ہی ہے پھر, کیونکہ آگے والے متون پھر پڑھنے. تو یہ عمومی طرز ہے جس سے طلبہ جو ہے عربی میں متمکن ہو سکتے ہیں بفضل اللہ. اور اس کے ساتھ اخلاص و نیہ رکھے, اجتہاد کرے, ان کتب اور علماء ان سب کی تعظیم کرے, اور عربی کے لیے حب بنائے اپنے اندر, کیونکہ قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, صحابہ کی زبان, ائمہ کی زبان, یہ زبان تھی عربی. تو اس طرح یہ عمومی, اصل میں اس پہ محاضرات انشاءاللہ ہم کریں گے کہ کس طرح یہ عربی میں اچھے سے متون کو حل کرے, کس طرح متمکن کامل ہو جائے فن میں, اس پہ الگ محاضرات کریں گے. یہاں بس ایک ہلکا سا مقدمہ میں پیش کر رہا ہوں. اب ہمارے سامنے الفیہ ابن مالک ہے, جس کا کہ جو اصل میں نام ہے وہ الخلاصہ, ابن معطی کی الفیہ سے لی گئی ہے اور خلاصہ ہے. ابن مالک رحمہ اللہ جو ہے ویسے اندلسی تھے, لیکن پھر دمشق میں جو ہے مقیم تھے, اور بہت بڑے ائمہ میں سے اپنے وقت کے تھے. ان کی تصانیف میں سے دوسری الفوائد المحویہ فی مقاصد النحویہ ان کی اور ایک کتاب ہے. اس طرح ان کی الکافیۃ والشافیہ بہت نفیس کتاب ہے. اسی طرح ان کی صحیح بخاری پہ ایک کتاب ہے, شواہد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح. صحیح بخاری پہ, مشکلات پہ اور غریب پہ, بہت نفیس کتاب ہے. اور ان کا جو سب سے اعلیٰ کام ہے اور جن سے مشہور ہے وہ ان کی الفیہ ہے الخلاصہ, اور اس کی بہت ساری شروع ہو چکی ہیں. تو آپ ہماری اس جو ہے ہمارا جو سفر ہے اور اس دروس کے سلسلے, ان میں آپ شرح ابن عقیل کو اپنے ساتھ رکھیں. شرح ابن عقیل
علی الفیہ ابن مالک، اس کے ساتھ علامہ محمد محی الدین عبد الحمید ان کی جو ہے منحۃ الجلیل چھپتی ہے بتحقیق شرع ابن عقیل، وہ بھی ساتھ رکھیں. تو ہمارا اس میں منہج یہی رہے گا کہ ہم بیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بیت کے بعد اس کے اعراب اور اس سے جو فوائد حاصل ہوں گے، اور اس کے بعد جو نحوی قواعد اس سے ملیں گے. لیکن صرف یہ تحقیق کے طور پہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ منہج سیکھنے کے طور پہ ہوگا. اس میں ہم بصری اور کوفی ان کے درمیان جو اختلافات ہیں نحو میں، اس پہ بھی بعض احیان بات کریں گے، اور جو یہ قواعد ہے ان کو بالاصل کیسے سمجھا جاتا ہے پھر. کیونکہ مثلا ہم کہتے ہیں مبتدا خبر ہے، یہ اگر آپ اس کو پوچھو کہ آپ اس کو سمجھاؤ ہوتا کیا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتی. کہہ رہا ہے مبتدا مرفوع ہے، خبر بھی مرفوع ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتی. کان ہے، کوئی فعل ناقص کیوں ہے، لازم کیوں ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب بہت زیادہ قرات وہاں سے ہو. یاد رکھیے گا عربی میں راسخ ہونے کا طریقہ ہے کہ آپ کی قرات بہت ہو. اگر آپ نحوی پڑھتے رہیں اور قرات نہ کریں تو پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں جو بھی ہم نے نصاب یہاں بیان کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ وہاں سے قرات جاری ہو. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اس متن پہ بات کریں گے. ابن عقیل کی شرح آپ ساتھ رکھیں، اور حسب استطاعت اور وقت کے حساب سے اس پہ ہم انشاءاللہ کلام کریں گے. اعراب پہ بھی زور کریں گے، اور جہاں پہ بعض احیان اعراب پہ زور کرنے کی ضرورت ہو وہاں اعراب پہ زور کریں گے، اور بعض احیان جہاں پہ قاعدے پہ جو ہے زور کرنے کی ضرورت ہو، نحو پہ جہاں پہ زور کرنے کی ضرورت ہو، وہ وہاں پہ کریں گے انشاءاللہ. تو ابن مالک رحمہ اللہ نے شروع جو ہے جیسے قاری نے اس کو پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال محمد ابن مالکی احمد رب اللہ خیر مالکی. شروع کرتے ہیں قال محمد ابن مالکی، کیونکہ ان کا نام تھا رحمہ اللہ کا محمد، جیسے کہ آپ نے ان کا کامل نام قاری کی زبان سے سنا. اب یہ قال سے شروع کرتے ہیں، اور حافظ عراقی اپنی الفیہ کو یقول راج ربہ المقتدر سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بحث آتی ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ واضح ہو چکا ہے، اس پہ بہت بار بات ہم نے کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروعات علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ جو خط کتابت ہوتی تھی اس کو جب بھیجا جاتا تھا ان خطوط کو حکام کی طرف تو اس پہ بسملہ لکھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں قال اس پہ بعض نے کلام کیا ہے، کہا کہ ان کو یقول کہنا تھا، کیونکہ قالا کا مطلب ہے انقطاع ہو چکا ہے کہ نہیں، جبکہ یہ ابھی الفیہ آپ کہنے والے ہیں، الفیہ تو آپ کہنے والے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس پہ الگ الحال جواب دیا جاتا ہے. ایک تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ بحر رجز پہ، پہلی بات جس طرح الفیہ عراقی ہے بحر رجز پہ ہے، اور اس پہ پھر جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور اس پہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں. لیکن بعض احیان وہ جوابات اور سوالات اپنے آپ میں پہلے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز مظنون الوقوع ہو آگے، اس میں پھر قالا کہے یا یقولو کہے اس پہ بحث آتی ہے. علی کل حال ابن مالک نے رحمہ اللہ نے قالا سے شروع کیا، اور یہاں پہ محمد کہا التفات کیا، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے قلتو، لیکن کیا کہہ رہے قالا محمد، تاکہ تعارف آپ کو کریں کس کی الفیہ. اب اس سے نسبت بھی ثابت ہو گئی ہے کہ نہیں. کہا قالا محمد، قالا فعل ماضی، محمد فاعل ہے کہ نہیں. پھر کہا ہوا، پھر کہا ابن مالک، پھر کہا ہوا، پھر کہا ابن مالک. آپ کیا کیا کریں، آپ پہلے اعراب کیا کریں پھر معنی سمجھا کریں، کیونکہ اعراب کا مطلب کیا ہے کہ آپ معنی صحیح سمجھے. اعراب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو معنی پہلے ہی سمجھ آ گیا اب آپ اعراب کر رہے ہیں. اعراب کا مطلب ہے کہ آپ معنی صحیح سمجھے. کہا قال محمد، ہوا مبتدا ہے، پھر کہا ابن مالک، اصل میں ہے محمد ابن مالک، لیکن یہاں میں بیچ میں ضمیر آ گئی، محمد ابن مالک نعت اور منعوت بن جاتا، نعت اور منعوت بن جاتا، لیکن بیچ میں کیا لے آئے؟ ضمیر. اب یاد ہمیں رکھنا ہے کہ یہ اصل میں للبیان ہے، جو بات یہاں ہو رہی ہے، جو ابن مالک ہے، ہو ابن مالک، یہاں للبیان ہے.
اگر للمدح و ضم ہوتا، یہ اصل میں عامل کا مسئلہ ہے، آپ اعراب میں دیکھ لیں، منہۃ الجلیل میں بھی اصل میں علامہ خالد الازہری نے رحمہ اللہ نے اعراب الالفیہ میں بھی اس کو لکھا ہے اسی طرح. اصل میں ہونا کیا تھا، قال محمد ابن مالکی، لیکن وہ اگر یہ مد یا ضم کی بات ہو رہی ہوتی تب ہوا کا لانا جائز نہیں تھا، لیکن یہ بیان کے لیے ہو رہا ہے. بیان میں نعت منعوت کے درمیان جو انقطاع ہے وہ ضمیر سے اس طرح کرنا جائز ہے. واضح؟ تو کہیں گے قال محمد ہوا مبتدا، ابن مالک خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا ہے کہ نہیں. پھر کہا قال محمد فعل اور فاعل، واضح ایک حصہ. پھر کہا احمد ربی اللہ خیر مالکی، احمد ربی اللہ. اب یہاں پہ پہلے قال کہا، پھر کہا احمد، مضارع لایا. میں آپ کو مراحل جو بتا چکا ہوں اس میں تو یہ تیسرا مرحلہ ہے نا نحو سیکھنے کا. تو جس نے بنیادی مراحل پورے نہیں کیے وہ طالب علم تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. اور میں نے کہا ہم جو ہے اس کا معیار کافی سطحی رکھیں گے، خصوصی اعراب میں بہت قلیل اشیاء پہ زیادہ بات کریں گے تاکہ ایک طرح سے ذہن میں منہج سیکھنے کا بیٹھ جائے. تو احمدو کہا، پھر مضارع لایا. یہاں پہ مضارع لائے تاکہ یہ استمرار تجددی دکھا سکیں، بلاغہ کی بات ہے. احمدو، اب پہلے قال کہا، اصل میں قال محمد نے کہا ہے، ابن مالک نے کیا کہا ہے، یہ کہا ہے مقولہ ہے کہ نہیں. قال کیا کہا ہے، احمد ربی اللہ ہے کہ نہیں. بیچ میں محمد ہوا ابن مالک، وہ یہاں پہ جو ہے معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے. بات جو کہی گئی پوری الفیہ کہی گئی ہے علی محل نصب. کہا احمدو تاکہ استمرار رہے، اور یہ تجددی بار بار ہونے والی چیز ہے. اب میں نے آپ کو حمد اور شکر پہ ویسے بھی ہم نے بات کی تھی، یہاں پہ تھوڑی چھوٹی سی بات کر لیں جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے حمد اور شکر کے بارے میں بیان کی 11ویں مجلد میں مجموع الفتاوی کے. یاد رکھیے، اور بہت ہی نفیس بحث ہے. جو حمد ہے، ورنہ یہاں پہ ابن مالک یہ بھی کر سکتے تھے الحمدللہ کہہ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ نہیں کہا، احمد کہا، احمدو، حمد کر رہا ہوں ہے کہ نہیں. حمد اور شکر، ایک طرح سے حمد عام ہے من الشکر، ایک طرح سے شکر عام ہے من الحمد. حمد اللہ کا جل وعلا کا کیا جاتا ہے یا ذات کا کیا جاتا ہے کسی کی اگر اس نے دوسرے پہ احسان بھی نہ کیا ہو. شکر تب کیا جاتا ہے جب احسان ہوا ہو. اس اعتبار سے حمد جو ہے وہ شکر سے عام ہے، کیونکہ آپ اللہ کی جل وعلا کی صفات اور اللہ کی عظمت اس کا حمد آپ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے حمد کیا ہے، تعریفیں کرنا، ثناء الجمیل. واضح؟ تو حمد جو ہے یہ صفات کے لیے کیا جاتا ہے احسان اگر ہوا بھی نہ ہو. شکر جو ہے وہ احسان کے بدلے میں کیا جاتا ہے. اس سے حمد شکر سے عام ہو گیا ہے کہ نہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، حمد ہو رہا ہے کہ نہیں. تو حمد اور شکر، شکر کب کیا جاتا ہے، جب کوئی احسان ہوا ہو، انعام ہوا ہو. اس طرح حمد عام ہے من الشکر. لیکن جو شکر ہے یہ قلب سے بھی کیا جاتا ہے، لسان سے بھی کیا جاتا ہے، اور جوارح سے بھی، یعنی عملاً بھی کیا جاتا ہے، اعتقاداً بھی کیا جاتا ہے، لسان سے بھی کیا جاتا ہے. حمد جو ہے وہ صرف قلب اور لسان سے کیا جاتا ہے. من جہتی الاسباب حمد عام ہے من الشکر، اور من جہتی الانواع شکر عام ہے من الحمد. اعملوا آل داود شکرا، اعملوا ہے کہ نہیں، اس کو حجت استعمال کیا ہے. تو اب حمد اور شکر واضح. تو عام حمد ہے من الشکر ایک جہت سے، اور عام شکر ہے من الحمد ایک جہت سے.
تو بہت نفیس اور اعلیٰ بحث ہے اس پہ. اس کے بعد ابن المرحل کا مناقشہ ہے شیخ الاسلام تیمیہ کے ساتھ, اور وہ اصل میں کہتے ہیں ان کو کہ یہ جو کہنا ہے کہ شکر جوارے وغیرہ سے ہوتا ہے خوارج کا قول ہے, اور پھر شیخ الاسلام اس پہ رد کرتے کہ ایسے نہیں, اہل السنہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ منسوب الی اہل السنہ وہ والا قول ہے, یہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. پھر شیخ الاسلام اس میں سمجھاتے ہیں ان کو نسبت کسی قول کی ہونا کسی کی طرف کس طرح ہوتی ہے. یہاں تو قائل اصول سے استنباط کر کے کہتا ہے اہل السنہ کا قول ہے, یہاں تو اس نے دیکھا ہے اور نقلاً کہہ رہا ہے. آپ جو ہے آپ کس طرح کہہ رہے ہو. بہت ہی نفیس مناقشہ ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن المرحل ان کا. واضح اسی کے بعد ہے بالکل. تو کہا احمد ربی اللہ, رب ہمیں معلوم ہے, اس پہ بات بھی ہو چکی ہے, اور یہ ربہ یربہ ربن و رباہ یربیہ تربیتن. واضح رب پالنہار, جس پہ بات ہم کر چکے. اللہ بدل ہے کہ نہیں یا بیان, اور ربی اضافت اپنی طرف متکلم کی طرف. پھر کہا خیر مالکی, یہ منصوب ہے, اس میں کہا محذوف ہے احمد خیر مالکی یا امدح خیر مالکی. اب یہ مقولہ ہو گیا, قال اس کے ساتھ اس کا مقولہ. واضح, اور بیچ میں جملہ معترضہ محمد هو ابن مالکی. واضح. تو کہا ہے کس نے؟ محمد ابن مالک نے. کیا کہا ہے؟ احمد ربی اللہ, میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے رب کی حمد کر رہا ہوں. خیر مالکی, جو خیر مالک ہے. اصل میں خیر مالکین, جتنے بھی مالک ہیں ان سے کیا ہے خیر. خیر جو ہے افضل و تفضیل میں سے. پھر اس کو اخیر کیوں نہیں پڑھتے؟ شر کو اشر پڑھتے ہیں نا. ہاں, شر کو اشر پڑھتے ہیں, خیر کو اخیر پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے عرب, کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا, اس کو خیر ہی کہتے ہیں. خیر مالکی. واضح, اتنا واضح ہو گیا. فرماتے ہیں مصلین علی النبی المصطفیٰ یا مصلین علی الرسول, اختلاف النسخ ہے. شروع میں بہت جگہ نبی ہے, جیسے ابن عقیل کی شرح میں ہے, اور مختلف شروع میں, اور بعض احیان بعض نے کہا ہے مثبت ہے, ابن ہشام وغیرہ بھی کہتے ہیں غالباً, جہاں تک میرے ذہن میں, کہ رسول مثبت ہے. علی کل حال اختلاف النسخ ہے. مصلین علی النبی المصطفیٰ, مصطفیٰ کہاں سے نکلا ہے؟ مصطفیٰ کس وزن پہ؟ مفتعل. یہ اصل میں صفو الشیء, وہ کیا ہوتا ہے؟ خالص ہو, کسی چیز کا خالص پیورسٹ فارم. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, چننا جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ اصل میں اس کا ترجمہ جو وہی ہے صف الشیء وہ خالص ہو. اب اردو میں اس کا تھوڑا مترادف ہم بتا دیتے ہیں ذہن سے ہی, تو وہ دیکھ لیں. تو اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ مصلین, یہ حال ہے کہ نہیں, صلات بھیجتے ہوئے کس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, جو کہ مصطفیٰ ہے. واضح. وآلہ, اور ان کے آل پہ. آل اصل میں کہاں سے نکلا؟ آل سیبوی کے نزدیک اصل میں اہل سے نکلا ہے. پھر اس پہ کسائی کا بھی قول ہے, الگ الحم سیبوی کا قول ہے اہل سے نکلا ہے. وآلہ, واضح, اور ان کے آل پہ. المستکملین, استکملہ سے نہیں, جو طلب کر رہا ہے نا, استکملہ, استفعل ہے کہ نہیں. مستکمل کون ہے؟ جو طلب کس چیز کی کر رہا ہے؟ کمال کی, ہے کہ نہیں. مستکملین. اب یہ کون ہے مستکملین؟ صحابہ ہے. آل پہ بحث ہے الگ, وہ یہاں نہیں کریں گے. اب اس پہ علماء فرما, جیسے شاطبی وغیرہ کہہ رہے پہلے بھی وہ اہل شرف تھے صحابہ, پھر جب اسلام میں داخل ہوئے اس سے انہیں اعلیٰ شرف طلب کیا, کمال شرف طلب کیا. کیا کہا؟ وآلہ المستکملین الشرفا. شرف کیا ہے؟ شرف رفع ہے, علو ہے کہ نہیں. اصل میں شرف کس کو کہتے ہیں؟ المرتفع من الارض, زمین کا اوپر والا حصہ. واضح. تو مصلین علی الرسول المصطفیٰ وعلی آلہ المستکملین, ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد انواع الفضائل الشرفا, یعنی صحابہ وہ طلبگار کس کے تھے؟
اونچے مقام اور اونچے مراتب ان کو حاصل ہوئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کیا کیا ان میں؟ حمد ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ اور ان کے آل پہ اور اس کے ساتھ صحابہ پہ. اس سے اپنی الفیہ کو شروع کرتے ہیں. تو اب آپ اس کے معنی کو ایسے دیکھیں، قال فعل ماضی ہے، قال محمد فاعل ہے، ہوا مبتدا ہے، ابن جو ہے خبر ہے اس مبتدا کی، مالک مضاف الیہ ہے کہ نہیں. اور یہ اس کا حق کیا تھا کہ یہ نعت بن کے آتا کس کے لیے؟ محمد کے لیے. یہ جملہ معترضہ بنتا ہے. اس کے بعد احمد فعل مضارع آتا ہے اور فاعل اس میں کیا ہے؟ ضمیر مستتر وجوباً ہے کہ نہیں، وہ کیا ہے؟ انا. اس کے بعد ربی منصوب ہے علی التعظیم ہے کہ نہیں، اور یہ یا متکلم کی طرف کیا ہے؟ مضاف بن کے آئی. واضح. اس کے بعد اللہ عطف بیان ہے کس کا؟ رب کا، اسی لیے منصوب ہے اور فتح ظاہرہ اس پہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد خیرہ مالک منصوب، عامل اس کا محذوف ہے، احمدو خیرہ مالکی، حمد کر رہے ہیں. اور یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ حال ہے، یاد رکھنا اس پہ ایک اور بحث ہے، خیرہ مالک جو ہے یہ نکیرہ ہے، نکیرہ کے اعتبار سے اس پہ بحث ہے. اس طرح آپ دیکھیں قالا کا مقولہ احمد ربی اللہ خیرہ مالکی وہاں سے شروع ہوتا ہے، محمد ہوا ابن مالک جو ہے جملہ معترضہ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے. واضح. ہوا ابن مالک واضح خبر اور مبتدا. اس کے بعد مصلین حال ہے، اور اس کے بعد علی النبی المصطفیٰ، النبی المصطفیٰ یہ جو ہے نعت للنبی ہے. واضح. اور اس کے بعد وہ آل ہی، یہ واو عطف والا واو ہے، اور آل جو ہے معطوف علی النبی ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد مستکملین کیا بنتا ہے اس کا؟ یہ نعت آل کا ہے کہ نہیں، آل ہی المستکملین. اور اس کے بعد شرفہ ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے کس کا؟ مستکملین کا. واضح. واضح. اس طرح آپ اس کے اعراب کو جو ہے لکھ دے، یا اگر آپ منہۃ الجلیل سے سیدھے پڑھ لیں اعراب کو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ لکھ دیں اور اس کا تھوڑا جو ہے جدول سا چارٹ سا بنائیں، اس سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو یہ ہلکی سی شروعات تھی ابن مالک رحمہ اللہ کی الفیہ کی. پہلے مقدمے سے شروع کرتے ہیں، پھر کلام کے باب پہ آتے ہیں. مقدمے میں بس الفاظ دیکھنے ہیں ہمیں، اور ہمیں اس کے اعراب دیکھنے ہیں. آگے پھر انشاءاللہ جو ہے قواعد پہ بھی بات آئے گی. وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.